السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہو آپ سب؟ کل کے ایپیسوڈ میں بھی رسپانس آپ سب کا کافی اچھا تھا، تو آگے کی ایپیسوڈز بھی انشاءاللہ اسی طرح مزے کی رہیں گی، کیونکہ ارمان اور پری کی لو سٹوری بھی سٹارٹ ہوگی اور دیکھتے ہیں کہ خیر خیریت سے ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے، مطلب کہ شاذم اور دنین کا نکاح ہو جاتا ہے یا کوئی اڑیچ پڑتی ہے، تو وہ بھی آپ نے لازمی واچ کرنی ہے ایپیسوڈ۔ تو چلیں آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ عرش نے دھڑکن کو کپڑے پہنا کر اس کے گیلے بالوں میں برش کر کے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ دھڑکن کے چہرے پر بکھری کوسے کی زاہ دیکھتے عرش محفوظ ہوا تھا۔ اس نے آج پہلی بار دھڑکن کو بنا لباس کے دیکھا تھا، پہلی بار عورت کا جسم دیکھا تھا، اور عورت بھی اس کی محرم تھی۔ عرش اندر سے جیسے پاگل ہو رہا تھا، وہ دھڑکن کے وجود میں سمانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ خود کے جذباتوں پر اس نے کیسے بند باندھا وہی جانتا تھا۔ عرش کی نظریں دھڑکن کے نیلے گال پر پڑیں، اس کا خون کھول اٹھا۔ دانیال نے دھڑکن کے گال پر تھپڑ مارے تھے، وہ کبھی دھڑکن کو سختی سے چھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اس وحشی جانور نے اسے تھپڑ مارے تھے۔ عرش نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے فرسٹ ایڈ باکس سے کریم نکال کر آہستہ سے دھڑکن کے نیلے گال پر لگائی۔ دھڑکن کی ہلکی سی سسکی نکلی تو عرش کے دل کو کچھ ہوا۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ عرش نے نرمی سے دھڑکن کے گال کو چھوا تو دھڑکن نے نم آنکھوں سے سر ہلا دیا۔ مجھے معاف کر دو دھڑکن، میں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی پر لاپرواہ ہو گیا تھا۔ مجھے تم پر غصہ تھا، تم مجھے میرا حق نہیں دیتی، اس لیے آج یونی میں تم سے لاپرواہی برتی۔ پر یقین کرو، میں موبائل میں تمہاری بار بار لوکیشن چیک کرتا رہا ہوں، بس تھوڑی دیر پتہ نہیں کیسے میں تم سے غافل ہو گیا، اور اسی دوران یہ سب ہو گیا۔ عرش کے لہجے میں شرمندگی محسوس کرتے دھڑکن مدھم سا مسکرائی۔ ایک شرط پر معاف کروں گی۔ دھڑکن نے عرش کی شرٹ گریبان سے پکڑ کر اسے مزید اپنے قریب کیا تو عرش نے اس کی آنکھوں میں خود کے ہونٹوں کی طلب محسوس کرتے سرشاری سے مسکرا کر نرمی سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ پری شاور لے کر نکلی، اس نے اپنے گیلے بال ٹاول سے خشک کیے، پھر اپنے سینے اور سر پر اچھے سے دوپٹہ پھیلایا۔ شنایا کا ڈریس اسے کافی لوز آیا تھا، ڈریس کا گلا بھی پری کے حساب سے کافی گہرا تھا۔ پری کے کندن نشیب و فراز اس کے گہرے گریبان میں لشکارے مار رہے تھے۔ وہ اچھے سے خود کو کور کرتی کمرے سے باہر آ گئی۔ صنم نے اسے پہلے ہی ہدایت دے دی تھی کہ نہا کر وہ سیدھا ڈائننگ ہال پہنچے۔ پری کو یہ لوگ بہت اچھے لگے تھے، پر ایس پی جان بازل احمد اسے اتنا ہی خڑوس اور شفاق لگا تھا۔ خاص کر اسے وہ لڑکا بہت اچھا لگا تھا جس نے اسے اس مصیبت سے نکالا۔ ارمان کو سوچتے پری کے ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ سر جھٹک کر گہرا سانس لیتی ڈائننگ ہال میں آ گئی، جہاں سب پہلے سے ہی موجود تھے۔ ارمان اور عرش باتوں میں مصروف تھے۔ پری جیسے ہی ڈائننگ ہال میں آئی، ارمان نے اسے ایک نظر دیکھ کر نظریں موڑ لیں۔ وہ رائل بلو کلر کے ڈریس میں بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ نہا کر اس کا وجود مزید نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ دل اور صنم ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھیں۔ کھانا دیکھتے
پری کی بھوک چمکی۔ وہ 2 دن سے بھوکی تھی، اب تو بھوک سے اس کو چکر آنے لگے تھے۔ صنم اور دل نے اس کی توجہ کھانے کی طرف دیکھی۔ وہ دونوں سمجھ گئیں اسے بھوک لگی ہے۔ دل نے ڈنر لگنے کی اطلاع دی تو سب ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ دل نے کرسی کھینچ کر پری کو بٹھایا اور پلیٹ میں اسے کھانا نکال کر دیا۔ خود کے آگے کھانے کی پلیٹ دیکھتے پری کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے۔ ارے پری بیٹا، روتے نہیں ہیں، کھانا کھاؤ، شاباش۔ دل نے پیار سے پری کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ بسم اللہ پڑھتے کھانے پر جھک گئی۔ عرش کھا کم رہا تھا، دھڑکن کو زیادہ تار رہا تھا۔ دھڑکن خود پر عرش کی پرتپش نظریں محسوس کرتے جان بوجھ کر انجان بنی کھانے سے انصاف کرنے میں مصروف رہی۔ جان ڈنر پر نہیں آیا تھا، انہوں نے وہ علاقہ سیل کر دیا تھا۔ اس علاقے کے ہر بنگلے کے کسی نہ کسی کمرے میں لاشیں موجود تھیں۔ زیادہ تر 18 سال سے کم عمر لڑکیوں کی لاشیں تھیں۔ وہ پورا علاقہ ہی پاشا کا تھا۔ جان نے سکندر ولا کے باہر 2 پولیس اہلکاروں کا پہرا لگوا دیا تھا۔ پاشا کے آدمیوں کو اب تک دانیال اور پری کے متعلق پتہ چل ہوگا۔ وہ ان دونوں کو غائب کرنے ضرور آئیں گے۔ یہ سوچتے جان نے ہاسپٹل میں دانیال کے روم کے باہر بھی سخت پہرا لگوا دیا، یہاں تک کہ ہاسپٹل کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا تاکہ کوئی دانیال تک نہ پہنچ سکے۔ جان اور شاہزین جیل میں بیٹھے پاشا کے پاس آئے۔ پاشا فرش پر آنکھیں موندے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ مبارک ہو پاشا۔ جان کی آواز پر پاشا نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور خونخوار نظروں سے پاشا کی طرف دیکھا۔ کس بات کی مبارک ایس پی؟ کہیں تو مرنے تو نہیں والا؟ پاشا نے سیدھے ہوتے کہا تو جان کا قہقہا جیل کی چار دیواری میں گونجا۔ باقی کے قیدی اس شفاق ایس پی کے قہقہے پر خوف سے سفید پڑے تھے۔ میں تو نہیں، پر تیرا بھائی ضرور مرنے والا ہے۔ جان نے قہقہا روک کر چبا چبا کر کہا تو پاشا کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ کیا مطلب؟ کیا کیا تو نے میرے بھائی کے ساتھ؟ پاشا طیش سے اٹھا اور جان کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ جان کو ہلکا سا بھی چھوتا، باہر سے 4 پولیس اہلکاروں نے آ کر اسے بازوؤں سے پکڑا تھا۔ پاشا ان کی مضبوط گرفت میں مچلا تھا۔ جان اور شاہزین کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا تیرے بھائی کے ساتھ۔ ہاں، اگر تو اپنی بہن کی سلامتی چاہتا ہے تو… جان نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑی تو پاشا کے خون کا رنگ سمٹ کر اس کے چہرے پر آیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ اپنی بکواس بند کر ایس پی۔ اگر میری بہن کو سوئی جتنی تکلیف ہوئی یا اس کی عزت پر ذرا سا بھی حرف آیا تو قسم کھاتا ہوں میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ پاشا غصے سے ہانپتے حلق کے بل چیخا تھا۔ دانیال سے زیادہ اسے پری وش کی فکر ہوئی تھی۔ وہ پہلے ہی اس کے متعلق سوچ سوچ کر پریشان ہوتا تھا کہ پتہ نہیں وہ اکیلے کیسے رہتی ہوگی۔ اتنا چیف
جتنا میں برداشت کر سکوں۔ جان نے طیش و علم سے آگے بڑھتے پاشا کا گلا دبوچ لیا۔ پاشا کی رنگت میں سرخیاں گھلی تھیں۔ تیری بہن کی عزت تیرا وہ دلال بھائی خراب کرنا چاہتا تھا، اس سے دھندا کروانا چاہتا تھا۔ جان کی بات پر پاشا کا لہو شریانوں میں بھڑکا تھا۔ وہ جانتا تھا دانیال کرپٹ ہے، لیکن وہ ایک دن اپنی بہن کو نشانہ بنائے گا۔ پاشا دھوکہ کھا گیا تھا۔ میں کیسے اعتبار کر لوں ایس پی؟ کیا پتہ تو نے میرے بھائی پر الزام لگایا ہو، کیا پتہ تو نے میری معصوم بہن کو ٹارچر کر کے اس سے یہ گواہی دلوائی ہو۔ پاشا نے ایک آخری کوشش کی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہو۔ وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ایک بڑی وش سے ہی محبت کرتا تھا۔ دانیال بھی اس کی لسٹ میں بہت پیچھے تھا۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں تیری بہن کو واپس تیرے بھائی کے پاس بھیج دیتا ہوں، پھر بہن بھائی مل کر خوب دھندا۔ ایس پی میں تیری جان لے لوں گا۔ میری بہن پاک ہے، سمجھا تو؟ پاشا جان کی بات کاٹ کر غیظ و غضب سے دھارا تھا۔ اگر اپنی عزت کی جان بخشی چاہتا ہے تو اپنے خلاف گواہی دے دے اور اپنے ہر اڈے کا پتہ بتا دے، یہاں تک کہ ہر اس آدمی کا نام بتا جو تیرے ساتھ مل کر معصوم لڑکیوں کو بیچ کر ان سے دھندا کرواتے ہیں۔ جان نے پاشا کے پسینے سے شرابور بالوں کو مٹھی میں جکڑتے اس کے منہ پر پھنکارا تو پاشا نے لب بھینچے اسے خون اشام نظروں سے دیکھا، جس کے ہاتھ اس کی کمزوری لگ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے تو مت دیکھو، مجھے تم سے بہت ڈر لگتا ہے، اور دیکھو میں ڈر بھی رہا ہوں۔ جان نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تو پولیس اہلکار اور شاہزین کی ہنسی جیل میں گونجی۔ پاشا نے غصے سے لب بھینچے۔ اچھا چلو ایک کام کرو، تم اچھے سے سوچ لو، میں تمہیں 24 گھنٹے دیتا ہوں، تم سوچ سمجھ لو، بہن کی خاطر منہ کھولنا ہے یا پھر بند ہی رکھنا ہے، اور منہ بند رکھنے کا انجام یہ ہوگا تمہاری بہن کو ہم بیچ کر بالکل اسی طرح دھندا کروائیں گے جس طرح تم دوسروں کی بہن اور بیٹیوں سے کرواتے رہے۔ فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، امید ہے تم سمجھداری سے کام لو گے۔ جان نے آخری بات مسکرا کر کہتے پاشا کو آنکھ ماری اور سیٹی بجاتا، یہ جا وہ جا۔ پاشا نے خون اتری آنکھوں سے جان کی پشت کو دیکھا تھا۔ ڈنر کے دوران شاذم کی سرد نظریں ارمان پر ہی تھیں۔ ارمان کے حلق سے نوالا اترنا محال ہو رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا یہاں سے بھاگ جائے، اسے رہ رہ کر عرش پر غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے سکندر ولا رکنا پڑا۔ عرش اور ارمان ڈنر کر کے جانے لگے تو پری نے ارمان کی پشت کو ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا۔ سنیں؟ پری نے بھاگ کر ارمان کا بازو تھاما تو ارمان نے رک کر حیرت سے مڑتے پری کی طرف دیکھا جو اسے التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سب کا دھیان پری
اور ارمان پر ہوا۔ دنین کی پوری توجہ کا مرکز وہ دونوں ہی تھے۔ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پری نے ہچکی لیتے کہا۔ تو ارمان پل میں سمجھ گیا وہ جان سے ڈر گئی ہے۔ آپ ڈرو نہیں، یہاں آپ سیف ہو۔ ارمان نے آہستہ سے اپنا بازو چھڑوا کر نرمی سے کہا۔ تو پری کے رونے میں روانی آ گئی۔ وہ روتے ہوئے چھوٹے بچوں کی طرح سر نفی میں ہلانے لگی۔ ارمان نے غصے سے عرش کو گھورا جو اسے پھنسا کر خود سکون سے کھڑا تھا۔ عرش نے ارمان کے گھورنے پر نظریں چرائیں۔ دیکھیں، میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ اگر لے بھی گیا تو آپ وہاں سیف نہیں ہوں گی۔ میری بات مانیں تو ٹینشن فری ہو کر ریسٹ کریں۔ ارمان نے نرمی سے پری کے گالوں پر آنسو صاف کیے۔ تو دنین نے بھویں اچکا کر ارمان کی طرف دیکھا۔ دل پھینک دھڑکی انسان۔ دنین منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ آپ پھر کب آئیں گے؟ پری نے سسکی لیتے پوچھا۔ تو ارمان کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا جواب دے۔ میں کل آؤں گا، ارمان نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ تو عرش نے دھڑکن کو اشارہ کیا۔ دھڑکن اس کا اشارہ سمجھتے پری کے پاس آئی۔ پری، میں آپ کی دوست بن جاتی ہوں، آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں۔ دھڑکن نے پیار سے پری کی ٹھوڈی چھو کر کہا۔ نہیں، مجھے ڈر لگے گا۔ پری کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ ایک ارمان کو چھوڑ کر اسے سب سے ڈر لگ رہا تھا۔ اچھا، آپ میرے ساتھ سو جاؤ، میرے ساتھ کچھ وقت گزارو گی تو آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ دھڑکن نے اس کے معصوم نین نقوش دیکھے، وہ واقعی بہت معصوم تھی۔ پری نے بے بسی سے ارمان کی طرف دیکھا۔ تو ارمان نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ پری اس پر اعتبار کرنے لگی تھی، صرف اس پر۔ چلو آؤ۔ دھڑکن نے اسے پیار سے کندھوں سے تھاما۔ تو پری نے ایک نظر ارمان کو دیکھا، پھر دھڑکن کے ساتھ مڑ گئی۔ سب اس معصوم لڑکی کی حالت سمجھ رہے تھے۔ جس کے بھائی ایسے ہوں وہ بمشکل ہی کسی پر اعتبار کرے گی، لیکن ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لا کر پھر پولیس اسٹیشن جانے سے بچایا تھا۔ پری کو صرف اسی پر اعتبار تھا۔ سکندر ولا کے مکین آہستہ آہستہ اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے، پر شاذم غصے سے ابھی تک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ اس کے تنے نقوش دیکھتے سارم اس کی طرف متوجہ ہوا۔ خیریت، تم کس بات پر لال پیلے ہو رہے ہو؟ سارم کرسی کھینچ کر شاذم کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اب ڈائننگ ہال میں صرف شاذم، دنین، سارم، من اور قرار تھے۔ سارم کے سوال پر دنین نے بھی بغور شاذم کو دیکھا، جس کا چہرہ سرخ تھا۔ آپ میری اور دنین کی بات ماموں سے کب کریں گے؟ شاذم نے جھنجھلا کر کہا۔ تو من اور قرار نے ناسمجھی سے شاذم کی طرف دیکھا۔ وہ تو دنین کو انکار کر چکا تھا، پھر دنین کی بات جان سے کیوں کرنے کو کہہ رہا تھا؟
دنین نے سنجیدگی سے سارم کی طرف دیکھا۔ وہ خود چاہتی تھی اب وہ اور شازم ایک ہو جائیں۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اپنی انسلٹ کروانے کا، اور تم نے دنین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ جب دل چاہا ٹھکرا دیا، جب دل چاہا رشتہ مانگ لیا، اب جان بھائی نہیں مانیں گے۔ سارم نے شازم کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ماضی یاد کرتے دنین کی آنکھوں میں مرچیاں بھرنے لگیں۔ بابا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ میں اسے بھگا کر لے جاؤں؟ شازم کی بات پر دنین کی آنکھیں حیرت سے پھٹیں۔ من اور قرار بے یقین ہوئے۔ یہ وہی کم گو شازم سکندر تھا جو کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا، آج منہ سے گوہر افشانیاں اگل رہا تھا۔ بیٹا جی، یہ لڑکی ایس پی کی اولاد ہے اور تم میری گندی اولاد ہو۔ اسے بھگا کر لے جاؤ گے تو جان بائی کا تو پتہ نہیں۔ میں نے تمہیں پنکھے سے لٹکا کر خود نیچے بیٹھ کر خوب ہوا لینی ہے۔ سارم نے شازم کو ہلکی سی گال پر چپت بھی لگا دی۔ دنین نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ روک کیوں رہی ہو؟ ہنس لو، ہنس لو، اونچی ہنس لو۔ شازم نے دنین پر غصہ نکالا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ دیکھا ماموں، یہ مجھ پر فضول غصہ کرتے ہیں، مجھے نہیں کرنی ان سے شادی۔ دنین نے دوپٹہ آنکھوں پر رکھا اور سسکنے لگی۔ شازم اس کی اوور ایکٹنگ پر غصے سے پیچو تاب کھاتا رہ گیا۔ سارم نے شازم کو تعصب سے گھورا۔ شازم، اگر تم سیریس ہو تو میں جان سے بات کروں گا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تمہیں دیر سے صحیح پر عقل آ گئی۔ قرار نے کھڑے ہوتے مسکراہٹ دبائے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چلو کسی کو تو میرا خیال آیا، اور تم شادی کے بعد ملنا ذرا مجھے۔ تمہارے دماغ کے جو پیچ ڈھیلے ہیں انہیں اچھے سے سیٹ کروں گا۔ شازم آخری بات دنین کو کہتے وہاں سے رفو چکر ہو گیا، کیونکہ سارم اپنا سلیپر پاؤں سے اتار چکا تھا۔ شازم کے دم دبا کر بھاگنے پر ان تینوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ پریوش دھڑکن کے بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ سوتے ہوئے معصوم گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ دھڑکن پاس بیٹھی اس کے خوبصورت نقوش غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے پڑی ارمان کے لیے پرفیکٹ لگی تھی۔ اس نے سوچ لیا وہ کل ہی ارمان سے بات کرے گی۔ وہ کتنی جلد باز تھی۔ دھڑکن اپنی ہی سوچ پر مسکرا دی۔ اس کا موبائل رنگ ہوا۔ دھڑکن نے اٹھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا۔ عرش کی ویڈیو کال تھی۔ دھڑکن نے ایک نظر بیڈ پر سوئی پری کو دیکھا، پھر ڈریسنگ روم چلی گئی۔ دھڑکن نے کال پک کی تو عرش بالکنی میں شرٹ لیس کھڑا تھا۔ دھڑکن ڈریسنگ روم میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ عرش کو شرٹ لیس دیکھ اس کی پلکیں شرم سے لرزی۔ کیا کر رہی تھی؟ عرش بالکنی کا دروازہ بند کرتے کمرے میں آیا۔ کچھ نہیں، بس سونے والی تھی۔ دھڑکن نے نظریں نیچی کیے جواب دیا۔ میرے پاس آ جاؤ، ایک ساتھ سوتے ہیں۔
عرش بیڈ پر چت لیٹ گیا۔ ایک ہاتھ اس نے سر کے نیچے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے موبائل پکڑے چہرے کے سامنے کیا۔ آپ کے پاس آ جاؤں گی تو آپ سونے ہی نہیں دیں گے، دھڑکن نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر شرم سے کہا تو عرش کا قہقہا کمرے میں گونجا۔ میرے دل کی دھڑکن کافی سمجھدار ہو گئی ہے۔ ویسے سو کر کیا کرنا ہے؟ جو مزہ اور سکون ایک دوسرے کی باہوں کی قربت میں 1 گھنٹہ رہ کر مل جائے گا، وہ ساری رات سو کر بھی نہیں ملے گا۔ عرش نے بے باکی سے کہتے ایک آنکھ ونک کی تو دھڑکن کچھ دیر پہلے والے لمحات سوچتے شرم سے سرخ کنداری ہوئی۔ وہ ہر پردے سے آزاد عرش کی باہوں میں تھی۔ عرش کی آنکھوں میں اس کی طلب تھی، اسے پانے کی آگ تھی، پر وہ خود پر ضبط کیے تھا۔ دھڑکن اس کے جذبات بخوبی سمجھتی تھی۔ بہت ایکسپیرئنس ہے میرے شوہر کو۔ دھڑکن نے جان بوجھ کر اپنی شرم چھپانے کے لیے بات گھمائی۔ بالکل نہیں، میں اچھا خاصا شریف آدمی ہوں، بس آج اپنی بیوی کو بنا کپڑوں کے دیکھ لیا ہے۔ اگر صبح تک غسل واجب نہ ہوا تو سمجھنا شریف ہی ہوں، اور اگر ہو گیا تو اس شریف آدمی کی شرافت آج تم نے لوٹ لی ہے۔ عرش نے دھڑکن کی طرف فلائنگ کس اچھالی۔ اس کی باتوں پر دھڑکن پانی پانی ہو گئی۔ عرش تم کتنے بدتمیز، بے شرم اور ڈھیٹ ہو۔ کتنی بار کہا ہے ایسی باتیں نہ کیا کرو، مجھے شرم آتی ہے۔ دھڑکن نے شرمانے کی فل ایکٹنگ کی۔ تمہارا تو دماغ خراب ہے، اب تم سے ایسی باتیں نہ کروں تو کیا اے آئی سے کروں؟ عرش نے چڑ کر کہا تو دھڑکن نے اپنی امٹتی ہنسی بمشکل کنٹرول کی۔ خبردار جو ادھر ادھر منہ مارا، میں تمہارا منہ ہی توڑ دوں گی۔ دھڑکن نے عرش کو آنکھیں دکھائیں۔ یہ سنہری آنکھیں بعد میں دکھانا، چلو شاباش میرے سامنے چینج کرو، پھر تم نے سونا بھی ہے۔ عرش نے سکون سے کہا تو دھڑکن کا دل اچھل کر باہر آیا۔ کیا مطلب؟ میں کیوں تمہارے سامنے کپڑے چینج کروں؟ تم نکلو ٹائم سے۔ دھڑکن نے اسے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ میں کون سا پہلی بار دیکھوں گا، دوسری بار ہی دیکھوں گا نا، اور پھر آئے دن دیکھتا ہی رہوں گا۔ عرش نے شرارت سے کہا۔ صرف دیکھنا ہی ہے؟ دھڑکن نے معصومیت سے سوال کیا۔ نہیں میری جان، تمہیں ہونٹوں سے چھونا بھی ہے، تمہارے جسم کے ہر خوبصورت حصے پر اپنے پیار کی مہریں ثبت کرنی ہیں، تم پر ہر قربت کے لمحات میں اپنے جذبات نئے سرے سے عیاں کرنے ہیں، تمہیں اپنی شدتوں سے بے حال کرنا ہے، اتنا کہ تم مجھ سے چھپنے کے لیے میری ہی باہوں میں پناہ ڈھونڈو۔ دھڑکن شرم سے ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ کر مسکرانے لگی۔ عرش نے اسے محبت بڑی نگاہوں سے دیکھتے موبائل اسکرین پر ہونٹ رکھے تھے۔ جاری ہے۔
اوکے جی ریڈرس، آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور کل کی ایپیسوڈ بھی آپ سب نے لازمی واچ کرنی ہے۔ سبسکرائب کر دیا کریں، پیارا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں، اور لائک تو لازمی کر دیا کریں۔ ملتی ہوں کل کی ایپیسوڈ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔